العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست بات اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، دوست بات کے لیے اور حضور کی ساری امت مرحومہ کے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ۔ درس قرآن اپنے اختتام کی طرف قریب جا رہا ہے، چند صورتیں بقایا ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ نے کعبے کی عظمت کا ذکر فرمایا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا ذکر کیا کہ تنبیہ کی مشرکین مکہ کو میرے نبی کے مقابلے میں نہ آنا۔ ذرا جس وقت تمہارے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، تو پھر جو ہاتھی والے آئے تھے ان کو دیکھ لینا ان کا کیا حشر ہوا۔ اس ابرا نے یمن کے اندر جو گرجا گھر بنایا، کنیسہ بنایا، اتنی بلندی پہ اس نے عمارت کو کھڑا کیا، معراج تفسیر مدری کے اندر بھی، تبیان القرآن کے اندر بھی، کہ جس وقت آدمی اس کے سامنے کھڑا ہوتا اس کو دیکھتا اوپر کی طرف، اگر سر کے اوپر کوئی چیز ہوتی، ٹوپی ہوتی، وہ گر پڑتی۔ اتنی بلندی پہ اس نے اس کو تیار کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں بعض اوقات یہ ہندو وہ کہتے ہیں تم بھی ایک کوٹھے کی پوجا کرتے ہو، ایک مکان کی طرف رخ کرتے ہو، اگر ہم گائے کی پوجا کریں تو پھر تمہارے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ ہمارا اہل ایمان کا جواب یہ ہے، ہم کسی کوٹھے کی پوجا نہیں کرتے، کسی مکان کی پوجا نہیں کرتے، نہ اس گھر کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے اس کی سمت ہم اپنا رخ کرتے ہیں، اس کو قبلہ بناتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ قبلہ عطا کیا ہے اور پھر انبیاء نے اس کی تعمیر فرمائی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا جو لوگ حج کو جاتے ہیں، اس بیت اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں، اس گھر کو بیان کر دیا جائے اور اس گھر کو جو میں نے تعمیر کیا اس کی عبادت کی جائے، اس کی طرف لوگ آئیں۔ تو پھر ابو کنانہ کا وہ شخص جس کا ذکر کل ہوا، تو اس کے اندر جا کے پخانہ کیا، گندگی کی، تو پھر اسے غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں اس بیت اللہ کو گرا دوں گا۔ جس وقت یہاں حرم میں پہنچا تو اس نے اپنا ڈیرا لگایا، حضرت عبد المطلب کو بلایا، جو اونٹ انہوں نے اپنے قبضے میں کیے تھے اور جانور تھے، تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے ہی جانور لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے اس گھر کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ جانتے تھے، انہیں یقین تھا، یہ نہیں کہ ہاں کہ وہ اس گھر کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا، اس کے متولی ہیں، اس گھر کے صفائی کرنے والے، حاجیوں کو پانی پلانے والے، خوراک دینے والے، کھلانے والے، ان کے رہنے کے لیے انتظام انہی کے پاس ہے۔ ان کا ایک تقویٰ تھا، جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہے۔ اور پھر جس وقت اپنے اونٹ لے کے واپس آ گئے، کعبے کے دروازے کعبے کے قریب پہنچے، تفسیر کے اندر آیا ایک چیز یہ آئی کہ زنجیروں کو پکڑ لیا، ایک تفسیر روایت یہ آئی کہ آپ نے کعبے کے دروازے کی چوکاٹ کو پکڑ کے پھر دعا کی، اور ایک روایت یہ آئی کہ غلاف کعبہ کو اس نے پکڑا، کیونکہ اس سے پہلے کہ تبا نامی ایک شخص آیا، اس نے بھی کعبے کو گرانے کی کوشش کی، لیکن 3 دن 3 راتیں گزر گئی، ان کے اوپر ایسا اندھیرا چھایا، وہ کچھ اسے نظر نہیں آتا۔ پھر اس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد پھر اس نے غلاف چڑھایا اور پھر اس کعبے کی عظمت کا اقرار کیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جس وقت وہاں دعا کی، اس دعا کے الفاظ تفسیروں کے اندر موجود ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر کسی دشمن کو داخل نہیں ہونے دیتا،
چاہے کہ اس کی جان کیوں نہ چلی جائے۔ اللہ یہ تیرا گھر ہے، اور حضرت ابراہیم کی عظمت ہے، اس نے تعمیر کیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے پتھر اٹھا اٹھا کے اپنے باپ کو دیے ہیں، یہاں کئی انبیاء کے قدم لگے ہیں۔ اللہ ہم تیرے گھر کے پجاری ہیں اور تیری عبادت کرنے والے ہیں، اگر اس گھر کو ویران کر دیا، ہماری مدد نہ کی، اپنے گھر کی حفاظت نہ کی، تو یا اللہ پھر یہ کفر کیا کہے گا، یہ عیسائی لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے اس کعبے کو گرا دیا۔ بس یہ دعا کرنے تو بعد آپ پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ اب دیکھتے ہیں تماشا، اللہ پاک نے اس آیت کے اندر فرمایا الم یجعل کیدہم، کیا نہیں بنایا ان کے اس مکر کو، فریب کو نہیں جانا، من تدلیل، ناکام بنا دیا ان کا جو منصوبہ تھا، ان کی جو تیاری تھی۔ تفسیر کے اندر آیا، اسی تفسیر مدری کے اندر ایک نفیل نامی شخص تھا، اس کے دل کے اندر کعبے کی عظمت تھی، محبت تھی، لیکن لشکر ابرا کے ساتھ آیا۔ تو ان کا جو ہاتھی لے کر آیا، آپ دیکھیں گے بھئی ہاتھیوں نے کیا کرنا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا ہاتھیوں کے گردنوں کے اندر زنجیروں کو ڈال دیا جائے گا اور دوسرا حصہ اس کعبے کی دیواروں کے اندر ڈال دیا جائے گا، پھر ان کو ہم کھینچیں گے، چلائیں گے، وہ کعبہ خود بخود ہی گر پڑے گا۔ جس طرح عمارت آج یہ مشینیں آ گئی، تو کسی عمارت کو گرانا ہو تو وہ چین ڈالتے ہیں اور آگے سے وہ مشین چلتی ہے، وہ دیوار گر پڑتی ہے۔ تو اسی طرح ان کا مقصد یہ تھا، اور جو محمود نامی ہاتھی تھا، سب سے بڑا اور طاقتور تھا، اسے غرور تھا اس ہاتھی کے اوپر۔ یہ نفیل نامی شخص ہاتھی بیٹھا ہے، اس نفیل کے کان کے اندر جا کے بات کہی اور کہا کہ نفیل، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی طرف قدم نہیں اٹھانا۔ اب جانور بھی جانتے ہیں، عظمت کی بات ہے، جانور بھی جانتے ہیں۔ تو جس وقت یہ کہنے کے بعد انہوں نے تیاری کی، اس ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کی، انہیں مارنا شروع کیا، ان کی آنکھوں کے اندر ایسی دوائی پھینکی، لیکن وہ ہاتھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ جتنی تکلیف اسے دے رہے ہیں وہ برداشت کر رہا ہے، لیکن اٹھتا نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس کو کوئی بیماری تو نہیں لیک ہو گئی، تو جس وقت حرم کعبہ سے ہٹا کے یمن کی طرف انہوں نے منہ کیا تو ہاتھی فوری طور پر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب کعبے کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں، دوسری سائڈ پہ، جس سائڈ پہ لے جانا چاہتے ہیں وہ تیار ہے۔ اب میرے بھائی، جس وقت اس ہاتھی نے یہ ادب کیا ہے، قرآن کی کسی تفسیر کے اندر پڑھ کے دیکھ لیں، وہ ہلاک نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے 12 ہاتھی تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور اسی طرح پھر اللہ پاک نے الم یجعل کیدہم فی تدلیل، اللہ پاک نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر فریب کو ناکام نہیں بنا دیا؟ اے ایمان والو، تم بھی اسی طرح اپنے رب پر یقین کر لو، تو کوئی کفر تمہارے مقابلے کے اندر نہیں آ سکے گا، تو ناکامیابی اسے مل سکے گی۔ تو اسی طرح جس وقت انہوں نے وہ لشکر بھیجا، اللہ پاک نے ابابیلوں کو بھیج دیا، سمندر کی طرف سے آئے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے بھیج دی، وَأَرْسَلَ بھیج دیے، علیہم ان پر، طیر پرندے، فرمایا ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ، جتھا بن کے آئے۔ اب جس وقت ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، ہر ایک پرندے کے پاؤں کے نیچے 2 پاؤں تھے ان کے، اور ایک ایک مسرور کے دانے کے برابر وہ پتھر تھے، اور ایک پتھر ان کے منہ میں تھا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں صحابہ میں سے کچھ نے دیکھے کہ ان کے رنگ سرخ تھے، اور ان کے جو منہ تھے وہ لمبے تھے، درندوں کی طرح تھے۔ تو فرمایا وہ مسور کے دانے بھی ہم نے دیکھے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، فرمایا پھر وہ پرندے آئے۔ آج میرے بھائی یہ پیچھے 1-2 سال پہلے کی بات ہے، مکڑی کا ایک عذاب آیا، تو جس کھیت پہ جاتی ہے اس کھیت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک قوم کے اوپر مچھر آیا، اور اس کفار کے اللہ نے مچھر کو بھیجا کہ جا اس کا مقابلہ کر، تو کوئی اس مچھر، چھوٹی سی چیز ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو اسی طرح بعض اوقات یہ شہد کی مکھیاں اٹھتی ہیں اور گاؤں کے گاؤں ویران کر دیتی ہیں۔
تو یہ اللہ کے بھیجے ہوئے لشکر ہوتی ہیں، انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ہاں، اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے جس کی طرف اللہ اپنی مدد فرمائے۔ اور تھوڑے یہ جنگ بدر کے اندر دیکھیے، مسلمان 313، وہ 1000 سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے کامیابی مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ تو اللہ پاک نے کعبے کی عظمت بیان کر کے اہل عرب کو، مشرکین مکہ کو یہ بات بتائی کہ اگر میں کعبے کی حفاظت کر سکتا ہوں تو پھر محبوب کی شان تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میرے محبوب نے تو کعبے کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور یہ تو ایک کعبہ ہے جس کے اندر 360 بت تھے۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت ہوئی، اس کعبے نے جھک کے استقبال کیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، میں اس وقت طواف کعبہ کر رہا تھا جس وقت اس محمد کی، میرے پوتے کی پیدائش ہوئی، تو کعبہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر کی طرف جھک گیا۔ میں سمجھنے لگا، حیران ہوا، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ تو جس وقت میں عبداللہ کے گھر میں آیا، مجھے بتایا کہ اللہ نے آپ کو پوتا عطا کیا ہے۔ تو وہ کعبہ بھی حضور کی عظمت کے لیے جھوم رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر کعبہ جھوم رہا ہے تو حضور کی شان تو کعبے سے کہیں افضل ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تمام ہمارا مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جس جگہ آج بھی روضہ رسول ہے، حضور کا جسم مبارک موجود ہے، اور یہ جگہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔ عرش اعلیٰ سے یہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے مسلمانوں، اب یہ کیونکہ قرآن کا فیض تا قیامت تک کے لیے، فرمایا اے مسلمانوں، اپنے دلوں کے اندر یقین کو پیدا کر لو، اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کر لو، کوئی دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو فرمایا الم یجعل کیدہم فی تدلیل، اور کیا ہم نے ان کے مکر و فریب کو، ان کے منصوبوں کو ناکام نہیں کیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور یہ بڑے بڑے انسانوں کو نہیں بلکہ چھوٹے پرندوں کو بھیجا۔ وارسل علیہم، اور ان پر وہ آئے طیرن، پرندے، فرمایا ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ آئے، اب ان کے ہوش حواس اڑ گئے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی آج بھی مدد کرنا چاہتا ہے، آج بھی کر رہا ہے۔ تو اس پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے بڑے منصوبے تیار کیے یہود و ہنود نے، لیکن الحمدللہ یہ پاکستان دن بدن آگے بڑھتا جائے گا، تا قیامت تک کے لیے اسلام کے نام پہ پاکستان کو حاصل کیا۔ یہ ہماری ناکامیاں ہیں، ہمارے حکمرانوں کی ناکامیاں ہیں کہ اس پاکستان سے کھانا ہے، پینا ہے، مزے لینے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا نہیں۔ ایک ذات ہے اور جو اس پاکستان کو بھی بچا رہی ہے، مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما رہی ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کی 3 آیات، چھوٹی چھوٹی یہ آیتیں ہیں، تو 3 آیات بقایا ہیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس کو کل بھی بیان کریں گے۔ اللہ پاک نے پھر ان پتھروں کا ذکر فرمایا اور سجیل کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا ایسے بنا دیا جس طرح کہ ایک توڑی ہوتی ہے، فرمایا وہ ناکام ہو کے ختم ہو گئے، جس طرح کہ گندم کے اوپر چھلکا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ ایسے ناکام ہوئے، اور پھر اس ابرہ کو ایسی بیماری لگی، یہ جو ان کے انگلیاں تھیں، اور انگلیوں کے پوٹے گرنے شروع ہو گئے، اور پھر خون نکلنا شروع ہو گیا۔ فرمایا جس وقت یمن کے اندر یہ پہنچا، جس طرح ایک چوزا ہوتا ہے، فرمایا چوزے کی مانند ہو گیا، پھر اس کا پیٹ پھٹا، یہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ کے بندوں کی بھی ان کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کا ادب، بڑوں کا ادب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کے طفیل اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، گھر کے اندر ہیں، اللہ ان کے طفیل، ان کی اولاد کو رزق دے رہا ہے۔ کوئی سامنے بزرگ آیا ہے، بڑا ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ ادب کے اندر سب کچھ ہے، بے ادبی کے اندر دبائی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔